جس کو کہو چور کر دے، جس کو کہو ڈاکو کر دے، یہ کوئی طریقہ کار بن گیا؟ یہ کہاں کی بات اور کہاں پہ آ کے رہ گئی؟ یاد رکھیں خان صاحب، پاکستان کو کسی بیرونی سازش جس کا وجود کوئی نہیں، لیکن آپ کی اندرونی سازش سے خطرہ ہے۔ اگر آپ کو نکیل نہ ڈالی گئی، اب میرے جیسے ماڈریٹ لوگ آپ کے اس رویے سے تنگ آ گئے۔ کوئی حد ہوتی ہے کسی چیز کی، آپ ہر چیز کو کراس کرتے جا رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ یو آر پلینگ ود دا فائر ایبسولوٹلی، اور اس حد تک آپ جا رہے ہیں کہ آپ کی ذات اتنی بڑی ہو گئی کہ ریاست پاکستان بھی اس کے سامنے چھوٹی نظر آنے لگے۔ میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ جو سلسلہ انہوں نے بنایا پچھلے دنوں سے، آ کے ایکسپلائٹ کرتے ہیں فالٹ لائنز کو، ٹھیک ہے، نہیں ہو سکا آج تک مجھ سے پاکستان میں ٹیکس کے کلچر کا رواج، تو کیا کیا تم نے 8.5 سال میں؟ 5 سال کے پی کی گورنمنٹ تھی، 3.5 سال یہ گورنمنٹ تھی، بدترین افراط زر، بدترین مہنگائی، بے روزگاری، لوگوں کو سطح غربت سے بالکل پاتال میں پھینک کے رکھ دیا، اور پھر کہتے ہو کہ میں اچھا کر رہا تھا اور آج میرے خلاف سازش ہوگی۔ یہ کوئی سازش تمہارے خلاف کسی نے کرنی تھی؟ ایک اتنا انکمپیٹنٹ، ایک اتنا جاہل شخص جو کہ اپنے پبلک ڈیمینر کے اندر اتنا بد زبان ہے کہ کسی کی عزت اس سے محفوظ نہیں ہے، وہ جب یہ کوئی سازش تمہارے خلاف کسی نے کرنی تھی؟ ایک اتنا انکمپیٹنٹ، ایک اتنا جاہل شخص جو کہ اپنے پبلک ڈیمینر کے اندر اتنا بد زبان ہے کہ کسی کی عزت اس سے محفوظ نہیں ہے، وہ جب آ کے اس مسند پہ بیٹھتا ہے یا جب آ کے پبلک آڈینس کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی کی عزت اچھالنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسے انسان کی بات کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی لارج فالوئنگ مل سکتی ہے؟ اگر خطرہ ہے تو تمہارے وجود سے ہے پاکستان کو، اگر خطرہ ہے پاکستان کی سوسائٹی کو، تمہارے وجود سے خطرہ ہے، جس کو تم انتشار کا شکار کرنے روز اترتے ہو، بلا ناغہ اترتے ہو۔ اور آج سے نہیں، مجھے یاد ہے وہ چین کے صدر کا دورہ بھی، جب تم اپنے چند بلوائیوں کو لے کر اسلام آباد کے دارالخلافے پہ جا کے بیٹھ گئے تھے، میں اپنی جماعت میں چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ یہ شخص پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے، اس کا بندوبست کریں، یہ آج بھی نقصان کرے گا، یہ کل بھی نقصان کرے گا۔ میں نے ہر فورم پر یہ آواز اٹھائی، جس کو پاکستان کا مفاد عزیز نہیں، کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ چائنیز پریزیڈنٹ یہاں پر سی پیک کے اوپر عمل درآمد کرانے، ایم او یو سائن کرنے، معاہدہ دینے، پاکستان کے اندر سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگز کو ختم کرنے، پاکستان کے اندر انڈسٹریل پارکس بنوانے، یہ سب کرنے چائنا آپ کی ہینڈ ہولڈنگ کرنے آ رہا ہے، لیکن یہ شخص وہاں مجمع لگا کے اپنے چند حواریوں کے ساتھ پاکستان کے کیپٹل، پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس جو ہمارا پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، باقی جتنے اسٹیبلشمنٹ کے دفاتر، ان کے سامنے چند بلوائیوں کو لے کے بیٹھا تھا اور پاکستان کے اندر وہ حال پیدا کر رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ کہ صومالیہ کی تصویر نظر آئے۔ یہ میں نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا، کسی کو بھولا نہیں۔ اس کے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے، چھوٹے جرائم نہیں ہیں، اور ایسے سنگین اور گھنانے جرائم ہیں۔ میں برا سمجھتا ہوں کہ جب آپ غداری کے فتوے بانٹتے ہیں، میں اس کو کوئی غداری کا تمغہ دینے نہیں آیا، لیکن میں آپ کو وہ اقدامات بتا رہا ہوں جس کے ساتھ اس شخص کی تاریخ اٹی پڑی ہے۔ اس کے ایک ایک اقدام کو آپ دیکھیں، کسی پیمانے پر جانچیں، وہ حب پاکستان میں نہیں ہے، وہ بغض پاکستان میں ہے۔ یہ شخص کسی ایک خاص ایجنڈے پر ہو سکتا ہے، اور مجھے اس چیز کے میرے پاس ایویڈنسز ہے، تاریخ ثابت کرے گی کہ جو یہ کر رہا ہے، یہ تقسیم در تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ یہ شخص پاکستان کی ریاست کی بنیادیں ہلانا چاہتا ہے، یہ پاکستان کے آئین کو ایک کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں سمجھتا۔ اس کے لیے اقتدار ہو تو یہ آئین اس کو بنیاد بنا کر دے کہ ایسے عمل کرنا ہے۔ اگر اس کے خلاف اس آئین پاکستان کے اندر کوئی بھی ایک ایسا پہلو ہو، ان ورکوں کو یہ اپنے ان عمر سرفرازوں کے ہاتھوں، قاسم سوریوں کے ہاتھوں، جو کہ اس ریاست پاکستان کے آئین کے اوپر ایک کالک سے زیادہ نہیں ہے، ان کے ہاتھوں یہ پامال روز کرواتا ہے۔ میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر فیصلہ عوام نے کرنا ہے، دیر از اے ڈیوائیڈڈ تھاٹ کہ ایک جھوٹ ہے، اس پہ کمیشن کیا کرنا ہے۔ اب میں اس چیز کا ایڈوکیٹ ہوں ود ان دا پارٹی کہ نہ صرف میرا گورنمنٹ سے، فیڈرل گورنمنٹ سے یہ اصرار ہے کہ یہ ایک ایسا، کیونکہ اٹس این اوپن اینڈ شٹ کیس، کون سی غداری، کیسی غداری، کون سے کریکٹرز،
یعنی میں اس کے خلاف اس سیاست میں شامل ہوں کہ اس کی حکومت گرے. میں نے پنجاب اسمبلی کے ممبران کے ساتھ آج سے 6 ماہ پہلے غضنفر چھینا مجھے آ کر اوتھ پر کہیں کہ اس نے پچھلے بجٹ کے دوران مجھ سے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کی پالیسیوں پہ عدم اعتماد ہے اور 30 کے قریب اراکین آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. کیا یہ علیم خان صاحب کے اوپر کئی مقدمات اس عدم اعتماد پر ہوئے؟ کیا وہ کسی سفارتکار کے کہنے پر آئے؟ کیا یہ جو اسد کھوکھر ہیں ان کو کسی نے کہا کہ کب سے ان کی ناراضگی ہے؟ ان میں سے کون شخص اس عدم اعتماد کے موقع پر اپنی پارٹی سے ڈیفیکٹ کیا؟ کیا جہانگیر خان ترین کے اوپر کئی مقدمات اب آپ کو یاد آیا کہ وہ مجھ سے یہ نفع لینا چاہتے تھے؟ جب آپ ان کے پیسے پر پل رہے تھے، آپ کے گھر کا کچن چل رہا تھا، آپ کی پولیٹیکل پارٹی علیم خان کی اس کرٹسی کی بیسس پر جس پر آپ نے یہ اپنا پورا سٹرکچر بنایا وہ آپ کے ساتھ کر رہے تھے، تو تب آپ کو ان کے وہ روڈا کے ساتھ معاملات یاد نہیں تھے؟ پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بیکاز وی نو اٹ. ہم ذاتی طور پر ان اصحاب کو بھی جانتے ہیں اور آپ کو بھی جانتے ہیں کہ آپ ایک فری لوڈر ہیں. آپ نے زندگی میں اپنی جیب سے کبھی خرچ نہیں کیا. تو ان لوگوں کے پل رہے تھے. اب آپ کے پاس کچھ چند ایسے نئے ہوں گے، حکومت کے بعد آپ کے پاس آ گئے، شکلیں بھی نظر آتی ہیں، ہمیں پتہ ہے. لیکن کو خدا کا خوف کرے، یہ مت سمجھے کہ زبان صرف آپ کے پاس ہے. جب بات نکلی ہے تو اب دور تک جائے گی، رستے میں نہیں رکے گی. ہم چاہتے تھے کہ کچھ سینیٹی پریویل کرے. ہم چاہتے تھے کہ آپ نے جو اس ملک کے اندر میس کریٹ کیا ہے اس کو کوئی ریشنلٹی آ جائے، کوئی بہتر مناسب طریقے سے سیاست آگے چلے، بہتر مناسب طریقے سے. ان 22 کروڑ لوگوں کا گناہ کوئی نہیں ہے جن کے اوپر روز اس طرح کے آپ کے اس عذاب کی وجہ سے وہ کس طرح سے گزر رہے ہیں، کیسی کیفیت سے گزر رہے ہیں. نہ ان کی کوئی ویلفیئر کی بات ہو پا رہی ہے. گورننس کو پالیٹکس نے ڈومینیٹ کر لیا ہے. پالیٹکس کے کیا ایک بیانیہ آ گیا جی، بیانیہ کیا گیا، ٹوٹل ایبسولوٹ نانسنس. آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کا اجتماعی شعور اتنا کمزور ہے کہ وہ اس بے بنیاد بات کو تسلیم کر لیں گے؟ حد ہوگی. یہ جو آئین کا غدار ہے، آئین سے بغاوت کرتا ہے، وہ غدار نہیں ہے. یہ جو ملک میں نفاق کے بیج بور ہے وہ غدار نہیں ہے. باقی لوگ غدار ہیں. قومی اداروں کی ساکھ پر حملے کر رہے ہیں، وہ غدار نہیں ہے. اور غداری کی کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ اگر کسی کے ایکٹ نے غداری ڈیمانسٹریٹ کی ہے، عمران خان کی حکومت ختم کرنا، تم کر کیا رہے تھے؟ کون سا وہ مسئلہ تھا جو کسی بھی ملک کو تمہارے سے ہو سکتا تھا؟ حد ہو گئی ہے. پارلیمنٹ کو کمزور کیا، پہلے خود شروع ہوا، پارلیمنٹ کو کمزور کیا، آئین کو پامال کیا، قومی اداروں پر حملہ، ریاستی سیکورٹی کے ذمہ دار اداروں کے اوپر حملہ کر دیا. اگر جس ملک میں، یہ میری بات یاد رکھے، میں ان اے پبلک اپیل، میں بالکل پوری قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جس ملک میں آئین کی قدر نہ ہو، پارلیمان کی اہمیت اور توقیر نہ ہو، اور سینٹرل اتھارٹی ایروڈ ہو جائے، جو کہ آج آپ کی فوج کی ہے، تو اس کے حالات لیبیا جیسے بنتے ہیں. اور یہ شخص واحد اس مشن کے اوپر ہے. اگر تمہاری کو مماثلت ہو سکتی ہے قبلہ حضور والا عمران خان، محمد شاہ رنگیلے سے ہو سکتی ہے، سراج الدولہ سے نہیں. اپنا کردار دیکھو اور پھر بات دیکھو. حد ہو گئی ہے. آپ بڑے انوائنگ لگ رہے ہیں اسٹیٹمنٹ کے اوپر خان صاحب کی، تو پبلک اسٹیٹمنٹ تو نواز شریف بھی دیتے رہے گجرانوالہ کے اندر، تب آپ کا پرسنل سینٹیمنٹ کہاں پہ تھا جبکہ آج آپ جو پرسنل سینٹیمنٹ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، ہمارا دیکھیں گزارش یہ ہے، ایبسلوٹلی ہم اس نانسنس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے. یہ عمران خان جو اس وقت جس ڈرائیو پہ نکلے ہوئے ہیں، یہ ریاست پاکستان کے وجود کے خلاف ہے، یہ پاکستان کی سیاست اور ریاست کے خلاف ہے. ہماری ان کی پارٹی سے ہمیں کسی اچھے کی امید نہیں ہے. ہم مکمل طور پہ جانتے ہیں کہ یہ شخص کیا چاہتا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی جو بھی آئین کے لیے تھوڑی بہت سوچ اس کی ہو سکتی ہے، وہ آپ نے دیکھی ہے، اس نے ڈیمانسٹریٹ کی ہے. میرا شکوہ ایک شکوے کے انداز میں تھا جس میں ایسی تہمت نہیں تھی. میں کر سکتا تھا، کرنے کا حق حاصل ہے. Nobody is a sacred cow. اگر انسٹیٹیوشن سے مجھے کوئی اعتراض ہوگا میں بات کر سکتا ہوں، لیکن میری بات کے اندر اتنا زہر ہو کہ وہ پوری کی پوری بے بنیاد بات پہ، میں نے جب بات کی تو میں نے اس وقت کچھ اپنے ساتھ ہوئی ناانصافیوں پر بات کی
جن پہ میرا کچھ کہنا تھا وہ آپ کے سامنے ہے. میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن. لیکن جو کل یہ کہہ رہے ہیں اس کو کون شخص ٹالریٹ کر سکتا ہے؟ میری تو اس میں استدعا ہوگی کہ اس کو بالکل اسکاٹ فری نہیں جانا چاہیے. یہ شخص میں آئی ہولڈ اے رسپانسبل پوزیشن ود مائی اپنی اس رائے پہ میں قائم ہوں اور میں اپنی پارٹی سے بھی درخواست کروں گا. میں بالکل ٹو آل ایکیڈیمیا ٹو آل دوز ہو میٹر یہ بات ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹوٹل نان سینس ہے. کہتے ہیں کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. کبھی میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ سازش جنرل باجوہ نے کی ہے, فیض حمید صاحب نے کی ہے اور دیگر جنرل نے کی ہے. آج عمران خان کہہ رہے ہیں کیا مسائل کی جڑ وہ لوگ نہیں ہیں جو سیاست اور حکومت میں مداخلت کرتے ہیں؟ اور دوسرا میں یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے سٹنگ کورٹ کمانڈر فیض حمید صاحب کا نام لیا ہے, تو کیا یہ پارٹی پالیسی ہے یا حکومت بھی ہے یا حکومت کی پالیسی ہے؟ دیکھیں یہ کیا عمران خان کا حکومت میں آنا مداخلت تھا؟ کیا عمران خان کو حکومت دینا کوئی سازش تھی؟ مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کن مذموم مقاصد کے تحت اور کیسی بات کی. میری اگر کوئی ڈومیسٹک ریزننگ ہے بات کی, میں نے جب بات کی میں نے کوئی ڈھک چھپ کے بات نہیں کی, کھلے عام کی, سر عام کی. میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز آپ کے سامنے دو ادارے ہیں نا. ایک ادارہ آپ کے پاس ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل تھی. ایک ادارہ آپ کے پاس فورم تھا جو ڈی جی ایس پی آر نے آ کے بات کی, سپریم کورٹ کے اندر بات ہوئی. اگر میں کہیں پر غلط بات کروں گا, میں غلط کروں گا تو آئی شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دیٹ. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میرا جس بات پر میں آج اگریوڈ ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ واحد شخص محب وطن ہے اور جو اس کی بات کو ماننے صرف وہ محب وطن ہے اور باقی سب لوگوں کو غدار کہنا ہے اس نے؟ کیسے لائسنس دے سکتے ہیں الفت صاحب آپ؟ یہ مرد صاحب یہ بتائیے گا کہ میرے دو سوال ہیں. آپ سے ایک پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک بڑے اب چل رہا ہے جو معاملہ, اس میں آپ نے روڈا کا بھی ذکر کیا, اس میں علی خان نے بھی بتایا کہ یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے. اس حوالے سے کیا حکومت پنجاب اس کی تحقیقات کروائے گی؟ اور دوسرا جو اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے صوبے میں, گورنر کے پاس اب کل رات 12 بجے تک کا ٹائم ہے, اگر وہ نہیں جاتے تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے صدر نے لگایا, حالانکہ وہ آرٹیکل 6 نہیں, وہ آرٹیکل 16 نہیں پڑھ رہے, وہ اگلے آرٹیکلز کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں, اس سوال کا جواب آئین کی روح سے تو دیا نہیں جا سکتا. یعنی وہ اب کیا کہہ سکتے ہیں, تو اگر وہ نہیں جاتے تو پھر ان کو جانا چاہیے. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. روڈا کے حوالے سے جو یہ رابی ریور جو منصوبہ بنا ہے, اس پر کیا تحقیقات کو حکومت پنجاب کرے گی؟ آئی ول ٹیک دس لاسٹ کوشچن, پھر عطا نے بات کرنی ہوئی. دیکھیں, گورنمنٹ پراپرلی فارم ہو جاتی ہے کیبنٹ کی فارمیشن کے بعد. اس ساری صورتحال کو دیکھ کے پھر آپ سے بات کریں گے. ایک سیکنڈ ابراہیم, پہلے آپ کر لیں. آج آپ حکومت میں ہیں اور آج آپ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کر رہے ہیں. کل آپ مداخلت کر رہے تھے, عمران خان کل حکومت میں تھے, مداخلت کر رہے تھے, آج مداخلت. آپ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, انہوں نے کہا تھا جن سے جو غلطی ہوئی ہیں ان کو ایک سائڈ پر رکھ کے کمیشن بنائے تاکہ ملک کو آگے کی طرف لے کر چلے, ملک آگے بڑھے. تو اس وقت آپ فاضل فکر میں ہیں, حکومت میں ہیں, تو کیا ایسی کوئی اجتماعی سوچ ہے؟ عمران خان صاحب نے تو بالکل آپ سے کھٹی کی ہوئی تھی, نہیں بات کرتے تھے, اب آپ حکومت میں ہیں, تو کوئی اس طرح کی کوئی سوچ ہے کہ ٹروتھ کمیشن بنے, کوئی اس طرح کا چیز ہو, ملک آگے بڑھے؟ دیکھیے ابراہیم, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. میں نے آپ سے پہلے 2 بار یہی بات, اسی بات کا جواب آپ سے دیا. میں قطعاً مداخلت نہیں کر رہا. میری ریزننگ ہو سکتی ہے, میں ناراض ہوتا ہوں سپریم کورٹ کے, ہائی کورٹ کے کسی فیصلے سے ناراض ہوتا ہوں, میں سپریم کورٹ میں اپیل کرتا ہوں, میرا حق ہے. میرا اگر باہمی ریاستی اداروں میں اگر کہیں میرا کوئی اتفاق رائے نہیں ہوگا, میرا حق ہے, میں اپنی ڈومیسٹک سطح پہ بات کر سکتا ہوں. بٹ خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں بیرونی سازش کے تانے بانے پارلیمنٹ پہ بھی ڈال دوں, ریاستی اداروں پہ بھی ڈال دوں. ان دو کی مماثلت آپ نہیں کر سکتے. یہ آپ سخت اس چیز کے اندر اس کو ڈفرینشیٹ کریں پلیز. میری اگر کوئی تنقید تھی ریاستی ادارے پہ, اس کے خد و خال مختلف تھے. میری آج کی اس بات کا اور اس بات کا زمین آسمان کا فرق ہے. میں قطعی طور پر اس چیز کے ساتھ اس کو بائے نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں, دیکھیں
نہ میری ہرزہ سرائی نہ میری مدح سرائی، میرا صرف ایک ہی معاملہ ہے کہ انٹرسٹ آف پاکستان، سیکیورٹی آف پاکستان، یہ دو پیراماؤنٹ پرائمری کنسرنز ہیں ہمارے. اگر یہ شخص آج ان کو کمپرومائز کر رہا ہے اور اپنی ذات کی انا کی بھینٹ چڑھا رہے تو ہم اس کے خلاف اپنا ہر چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں. ایک سیکنڈ میں بات کر لوں، ایک سیکنڈ میری بات سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج ہم تاریخ کے ایک اہم موڑ پر کھڑے ہیں اور ایک سابق نام نہاد وزیر اعظم نے کل تمام حدیں پار کی اور انہوں نے یہ پرواہ نہ کی کہ پاکستان کے دشمن کس بات سے خوش ہوتے ہیں، اور سب پرواہ کیے بغیر اس محسن کش آدمی نے کل ہسٹری کو اپنے تناظر میں پیش کیا. تو عمران خان صاحب، میر جعفر اور میر صادق وہ ہوا کرتا ہے جو اپنے محسنوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپے. میر جعفر، میر صادق وہ ہوا کرتا ہے جس نے احسان کیا ہو اس کو نقصان پہنچائے. میر جعفر، میر صادق وہ ہوا کرتا ہے جو تکبر میں، اناد میں، بغض میں اور انتقام میں اندھا ہو کر لوگوں پر مظالم ڈھائے. آپ نے جس نے زندگی میں آپ پر احسان کیا، آپ نے اس کو ہمیشہ نقصان پہنچایا. وہ جہانگیر ترین صاحب کی ذات ہو، آپ نے ان کی بچیوں کے خلاف مقدمے کروائے. وہ علیم خان صاحب کی ذات ہو، آپ نے فون کر کے کہا کہ اس کو ہتھ کڑی لگنی چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو زندگیاں دیں، جنہوں نے آپ کی پارٹی کو چلایا، جنہوں نے آپ کی سیاست کو طول دیا. آپ ایک فون کرتے تھے، یہ تمام وسائل آپ کے قدموں میں نشاور کر دیتے تھے. محسن بیگ کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ محسن کش آدمی عمران خان نے کل سپاہی سالار کی بات کی. ان کو شرم نہ آئی کہ اپنی سیاست کے پیچھے ریاستی اداروں پر کیچڑ اچھاڑنا شروع کر دیا. آپ کو یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کا اپنا کردار کیا ہے. آپ ریاستی اداروں کے خلاف اتنے بڑی بڑی الزام تراشیاں کر رہے ہیں. پہلے آپ نے بین الاقوامی سازش کا سہارا لیا اور کہا بین الاقوامی سازش ہے، کوئی ثبوت نہیں آیا، نہ آنا ہے نہ آ سکتا ہے. اس کے بعد امر بالمعروف نہی عن المنکر، ریلیجن کارڈ کا سہارا لیا. آپ آخری آدمی ہیں جس کو مذہب کا کارڈ استعمال کرنا چاہیے. یہ کیسی دنیا ہے کہ جس کے اندر ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں ساری عمر مغرب میں رہا ہوں، میں جتنا اچھا مغرب کو جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا. ساتھ وہ کہتا ہے کہ میرے سے بڑا وقت کا ولی اللہ کوئی نہیں ہے. آپ کبھی اپنے آپ کو روحانی پیشوا ڈکلیئر کرتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو اسلامی دنیا کا لیڈر پورٹرے کرتے ہیں. نام نہاد، یہ سارے ٹائٹل آپ کو دنیا نے نہیں دیے، یہ سارے ٹائٹل خود ساختہ ہیں. آپ کی دنیا آپ کی ذات سے شروع ہوتی ہے اور آپ کی ذات پہ ختم ہوتی ہے. آپ کو اپنی ناک کے آگے کوئی شخص نظر نہیں آتا. جیل میں بند کر دو، مار دو، ٹھوک دو. یہ انتشار کی سیاست پاکستان میں نہیں ہونے دیں گے. ہمارا مشن اور ہے. ہم آٹا سستا کرنا چاہتے ہیں، ہم چینی سستی کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک عام آدمی کی زندگی آسان کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے تباہ کی. اب اپنی نااہلی، نالائکی، اپنی کرپشن، اس کا دوش نہ ہمیں دیں نہ کسی سپاہی سالار کو دیں. میر جعفر اور میر صادق کی ڈیفینیشن پہ کوئی پورا اترتا ہے تو وہ عمران احمد نیازی ہے. تھوڑی سی ہم نے بھی ہسٹری پڑھی ہے. آپ صرف میر جعفر میر صادق نہیں ہیں، آپ وہ نیرو ہیں جو بانسری بجا رہا تھا جب روم جل رہا تھا. آپ روم کو جلانا چاہتے ہیں اور بانسری بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. روم کو بھی نہیں جلنے دیں گے اور آپ کی بانسری بھی چھینیں گے. آپ کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے. اور نہ صرف یہ، کوئی بروٹس کا بھی کردار تھا. جب سیزر نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے کہا تم بھی بروٹس، یو ٹو بروٹس. یعنی جب کوئی آپ کا محسن جس نے آپ کو فوائد پہنچائے، آپ پہ احسانات کیے، آپ اپنی زبان بند نہیں رکھ سکتے. جہانگیر ترین کی بچیوں کا کیا قصور تھا؟ علیم خان کا کیا قصور تھا؟ آپ ذاتی اناد اور بغض میں اور انا میں اتنے بڑے ہو گئے ہیں، اتنے متکبر ہو گئے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی اور پاکستان کی دفاعی اداروں پر حملے کرنے لگ گئے. اس بات کی نہ اجازت دی جائے گی
اور نہ اس چیز کو برداشت کیا جائے گا. پاکستان کے دشمنوں کے ایجنڈے کو پرسو مت کریں. یہ بین الاقوامی سازش ہے جو آپ مودی کی خاطر کر رہے ہیں, جس کو آپ نے کہا تھا کہ میری دعا ہے کہ مودی جیتے, وہ آ گیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. یہ بین الاقوامی سازش تھی جو آپ نے کی, اور آپ اس سازش کے تحت یہ سارے الزامات لگا رہے ہیں. اپنی زبان کو لگام دیں, اس ملک میں امن امان رہنے دیں. لوگوں کے مسائل ہیں, معیشت کے مسائل ہیں. آپ جو گڑبڑ کر کے گئے ہیں, آپ کی نااہلی, نالائکی اور کرپشن کی داستانیں بھری پڑی ہیں. جو دراز کھولے اتنی بڑی کرپشن کی فائل نکلتی ہے. کوئی سکینڈل کئی 100 کروڑ سے کم نہیں ہے. اور اب ملبہ سارا آپ کہیں اور ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ اس ملک کے اندر نہیں ہوگا. اس ملک کی خدمت بھی کریں گے, اداروں کو بھی تگڑا کریں گے, اور اس ملک کی عوام کے مفاد کا اور اس ملک کے مفاد کا پورا تحفظ کریں گے. ان کا ایک کوشچن لے لیں. اکثر آپ کو جب آپ حکومت میں نہیں تھے تو آپ کچھ بیانے سے, کچھ نیریٹو سے اختلاف کرتے تھے. آپ نے بڑھلا اس کا اظہار کیا ہے. امریکہ میں لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے.